قاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول ہو بانیہ مجلس دی توفیقات خیر چ اللہ اضافہ فرما۔ ذاکر غلام باس رتن صاحب اور ذاکر علی عمران صاحب اور ذاکر اعجاز چندی صاحب، وہ ذاکرین کچھ بیمار نے، خالق کائنات انہوں نے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ایک ساڑے عظیم نوح خان دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، جناب علی اصغر خان صاحب دنیا تو رخصت ہو چکے، بہت اچھے نوح خان صاحب، خالق کائنات انہوں نے قرب امام حسین علیہ السلام جگہ نصیب۔ میرے محترم سامعین، میں سورہ مبارکہ صف دی آیت مجیدہ نال اج دی مجلس دا آغاز کرنا چاہنا۔ یقیناً اج دا جڑا نظرانہ ہے وہ اس بی بی تے بارگاہ چ جڑی صرف ام المومنین نہیں، ام المعصومین بھی، سید شبیر حسین شاہ صاحب سخت بیمار نے، دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسین علیہ السلام دے صدقے نال انہاں نوں شفائے کاملہ اور عاجلہ۔ میرے محترم سامعین، جڑا انفرادیت ہے کسی شخصیت دی، وہ دوسرا بندہ انہوں حاصل نہیں کر سکتا۔ جڑا انفراد ہے کسی ذات دا، انفراد یعنی منفرد ہے، اپنی ذات وچ کوئی ہستی منفرد ہے تے پھر دا انفراد دوسرا بندہ کھو تو نہیں سکتا۔ جڑا انفراد ہے، جڑا انفراد اسی بیان کرنے نا کسی شخصیت دا مجالس وچ، وہ کئی باری بندے انہوں جوڑ کے نا باقی دے لوگاں نال تے پھر سوچتے ہیں شاید کسی دی توہین کر رہے ہیں، ایسی گل نہیں۔ جڑا کسی دا انفراد ہوندا ہے، کسی دا منفرد ہونا ہوندا ہے، وہ نال دیاں دی توہین نہیں ہوندی۔ یہ بندے ذہن چو کٹ چھن جدوں اسی کسی دی ہستی دی شان بیان کرنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفراد جڑا بیان کر رہے ہیں یہ باقیاں دی شاید توہین کر رہے ہیں۔ جدن بندے اس گڑبڑ چوں نکل جان گے، ادھر ذہن صاف کر لیں گے، پھر انشاءاللہ بہتری آئے گی، بہتری آئے گی۔ میں وہ واسطے دو مثالاں عرض کر دیں۔ حضرت علی منفرد نے اپنے پراواں وچ بھی، سگے برادر نے، جہے انہوں دے باپ دے بیٹے نے، جہے انہوں دے ماں دے بیٹے نے، انہاں پچھوں بھی حضرت علی منفرد نے۔ حضرت علی اگر انفراد رکھتے ہیں اپنے چار پراواں دے وچ بھی انفراد رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جہاں اپنے پراواں جیسا نہیں وہ صحابہ جیسا کیسے ہو؟ انفراد ہے، ایک انفرادیت ہے، وہ حضرت علی دی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ میں رمضان ٹرانسمیشن میں رہنا، یہ بندے بجائے روزہ دسن دے، تقوی دسن دے، چاہیے تے بھی کہ اس مہینے وچ رمضان دی اہمیت دسی جائے، قرآن دی اہمیت دسی جائے۔ قرآن دے وچ ترے چیزاں نے، ہدایت بھی موجود ہے، ہدایت دے دلائل بھی موجود نے، حق و باطل دی تمیز بھی موجود ہے، یہ ساری گلاں لکھیاں نے۔ وہ کوئی بندہ بحث نہیں پہ کرتا، شیعہ ادھر دو ایک بہا دیتا ہے، دو سنی بہا دیتے ہیں، وہ لڑا کے وہ اینکر انہوں نے ساری رات تے پتہ نہیں بچوں کی کرتے ہیں پہ اللہ دے بندے جوڑ کے وہ کدی کوئی سارے موضوع میں شیعہ سنی دے رولا بنے ہیں، وہ فقہ بھی دوہاں تی بحث ہوندی ہے، چلو اچھا ہے کچھ نہ کچھ معلومات ہوندی ہیں ان کے، لیکن میں اندازہ لایا ہے بھی وہ جڑے نا بندے دوسرے انہوں نے کوشش کر کے حضرت علی نو صحابہ شامل کرتے ہیں تے ساڈا جڑا بندہ بیٹھا ہوندا ہے وہ کڈ کے انہوں نے آل چ لیا ہوندا ہے۔ یعنی جڑا میں اندازہ لایا نا وہ اسے کام ہی لگے ہیں۔ وہ جدوں آندے نے صحابہ حضرت علی بہت عظیم صحابی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساڈا بندہ چپ کر کے بیٹھا رہتا بھی میری واری آتی ہے تو میں دسنا، مطلب بھی اسے کام انہوں نے لائے نے بندے ریٹنگ ودھان واسطے ایسے موضوعات دیتے جاتے ہیں جہے موضوعات نو بندے ذرا دھیان نال ویکھن۔ اگر نزول قرآن، ہاں سارے موضوع رکھنے چاہیے، قرآن بھریا پیا، کسی آیت کی تشریح شروع کرا دیو، سارے کو کرا لو، ایک آیت پڑھو نا وہ دی تشریح شیعہ کرے، اہل سنت کرے، دیوبندی کرے، اہل حدیث کرے، پتہ لگ جائے قرآن کنوں آؤں ہے۔ میرا خیال ہے بہتر ہے، سارا قرآن بھریا پیا، وہ بہادن گے جناب تے ٹکراؤ دیا گلاں، اگوں سوال کرنا بھی سوال انجدہ ہی کر دیں، تراویاں 8 پڑھنیاں نے کہ 20 پڑھنیاں، نہ پڑھیے تو کی ہوندہ، جو پڑھیے تو کی ہوندہ، اہو جی گلاں میں بھی رہنا۔ حضرت علی علیہ السلام بہرحال رمضان کی بھی ایک انفرادیت ہے، رمضان کی ایک انفرادیت ہے، باقی 11 مہینوں کی توہین نہیں۔
بہت شکریہ جی، پڑھا لکھا ماحول ہے۔ میں پہنا رمضان دی ایک اہمیت ہے کہ اے سید الشہور ہے، یعنی مہینہ چو سردار مہینہ ہے، سید الشہور ہے، یعنی یہ سید الشہور جڑا ہے یہ آخر سید ہے، سردار ہے، دوجہ مہینے دا سردار ہے۔ تہاڈا کی خیال ہے بھی اگر یہ سردار ہے تے محرم دی توہین ہے؟ مثلا اے سردار ہے، سفر دی توہین ہے، ربیع الاول دی توہین ہے؟ اللہ دیا بندیا جدوں اے دے نال سید الشہور ہے یعنی یہ مہینہ دا سردار ہے، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ تو مطلب ہے جتھے قرآن نازل ہویا ہے وہ دے نال بھی سید لگ گیا، جس مہینے وچ قرآن نازل ہویا ہے نا جی وہ دے نال بھی سید لگ گیا یار، جس مہینے وچ قرآن نازل ہویا ہے اس مہینے نال سید لگ گیا، یعنی سید الشہور، مہینوں کا سردار۔ یہ دا مطلب ہے اگر ایک مہینہ جدے وچ قرآن نازل ہویا ہے اگر وہ سید الشہور ہو گیا ہے تو باقی مہینہ دی توہین تو نہیں۔ شکریہ۔ اچھا جڑا لے کے نازل ہویا نا قرآن وہ سید الملائکہ ہے۔ اچھا جڑا دا مطلب ہے وہ بھی ایک انفرادیت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام دی پہ وہ ملائکہ جو سید نے یعنی انہاں دے سردار نے، یہ دا مطلب باقی دے ملائکہ دی اسرائیل دی توہین نہیں، اسرافیل دی توہین نہیں یار، بالکل بھی نہیں، گالی کوئی نہیں، وہ سردار نے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ بنائے نے۔ جس مہینے چ قرآن نازل ہویا ہے وہ سید الشہور ہے تے باقی 11 مہینے دی توہین نہیں، ٹھیک۔ اچھا جڑا لے کے آیا وہ سید الملائکہ ہے، یہ دا مطلب باقی دے ملائکہ او دی انفرادیت ہے تے باقی دے ملائکہ دی توہین نہیں۔ جدے اتے نازل ہویا وہ سید الانبیاء ہے، یہ دا مطلب ہے باقی دے جنہیں انبیاء نے انہاں دی توہین نہیں۔ سرکار دی انفرادیت ہے کہ وہ سید الانبیاء ہیں، انفراد ویکھو لگتا جاندہ ہے لیکن باقیہ دی توہین نہیں ہو رہی۔ تریجی گل میں کر رہا ہوں کہ اگر یہ سید الشہور مہینہ تے باقی مہینہ دی توہین نہیں، یہ دا اپنا انفراد ہے۔ اچھا یہ دوسرا جو لے کے قرآن آیا اترے ہے وہ سید الملائکہ ہے تے باقی دے ملائکہ دی توہین نہیں۔ شکریہ۔ جدے دل تے نازل ہویا ہے وہ سید الانبیاء ہے، میرا طے ہو گیا۔ یہ مطلب ہے کہ طے ہو گیا اگر مصطفیٰ سید الانبیاء ہے تے باقی نبیاں دی توہین نہیں تے علی سید الاوصیاء ہے، یہ مطلب ہے دوجے نبیاں دی وصیاں دی کوئی توہین نہیں۔ بھائی سید لگتا جا رہا ہے، انفرادیت آ رہی ہے نا جی، انفرادیت آ رہی ہے۔ جس مہینے چ قرآن نازل ہوا ہے وہ منفرد ہے تے باقیہ دی توہین نہیں۔ سید الشہور ہے یا لے کے آیا ہے وہ سید الملائکہ ہے، جدے دل تے نازل ہوا ہے وہ سید الانبیاء ہے، تے جدے نال نبی جوڑ کے گئے نے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے وہ سید الاوصیاء ہے، تے جنہیں سارا محفوظ کر دیتا ہے وہ سید الشہداء ہے، جنہیں قرآن وج تک قرآن اج تک محفوظ رکھے ہے، لوگ کے سنا تے قرآن پڑھے ہے او سید الشہداء ہے۔ یہ دا مطلب ہے جویں نبی سید الانبیاء ہون تے باقی دیا نبیاں دی توہین نہیں، جے ملائکہ دا سردار جبرائیل ہوئے تے باقی ملائکہ دی توہین نہیں، اے مہینہ سید الشہور ہوئے تے باقی مہینے دی توہین نہیں، تے جے امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہون تے باقی دے شہیداں دی توہین نہیں، تے جے خدیجہ ام المعصومین ہوئے نا تے باقی امہات دی توہین نہیں۔ شکریہ، مہربان مولا تعالیٰ جزا دے وے۔ جڑا انفراد حضرت خدیجہ الکبریٰ جے وہ انفراد بھی کسی اور کول نہیں، باقی امہات۔ شکریہ قبلہ، میں بی بی پاک دی انفرادیت پڑھنا لگا، پتہ ہوں گا کہ بہت شکریہ قبلہ۔ پھر لوگ آندے نے کہ دیکھو جی یہ شان تے باقی شان ہی کوئی نہیں، وہ خدا دا نا جے جنہوں اللہ منفرد بنائے نا او دے نال تجھے لوگ نہیں جوڑی دے، جنہوں اللہ منفرد بنائے تجھے جوڑو گے تو فائدہ کی ہوئے گا؟ ساڑھے سامنے بندے بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے کوئی گل نہیں، پھر کی انہوں نے نزدیک حضرت علی رضی اللہ نے، ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، غصہ کرنے والی گل کوئی نہیں۔ سانو وہم پہ جاندہ ہے کہ حضرت علی نو صحابہ شامل کر دیں، حضرت علی نو صحابہ بھی کوئی شامل کر لے گا تو علی تو پھر بھی علی ہے، کمال ہے یار، وہ مولا علی تو پھر بھی مولا علی ہے۔ تسی مثال میں عرض کر دینا، دو انفراد مولا دے دس دینا۔ اچھا تجھے گل دسو اے ہاشمی کنے نے؟
بنو ہاشم کنے نے یارا؟ کربلا بھی بنو ہاشم ہے تے مدینے بھی بنو ہاشم تے مکے بھی بنو ہاشم ہے سن تے جے عباس کمرے بنی ہاشم ہوئے تے یار باقی ہاشمیہ دی توہین تے نہیں نا یار انفرادیت ہے نا. اچھا علم حضرت جعفر تیار کول بھی رہا ہے وہ بھی علمدار سن. اے علم حضرت امیر المومنین کول رہا ہے وہ بھی علمدار سن. اے علم حضرت حمزہ کول بھی رہا ہے وہ بھی علمدار سن. ہن جے عباس نے اپنے نام کروا لیا تو کی کرنا ہے اس کا؟ یعنی ہن جدوں علمبردار دا نام آئے گا علمدار دا نام آئے گا سیدھا ذہن حضرت عباس دا نام آئے گا. یہ مطلب ہے اگر حضرت عباس علمدار نے تے باقی علمداراں دی توہین نہیں. تینوں کنی کو میں گل کنی کو والی دساں پھر حضرت علی علیہ السلام دی جڑی انفرادیت ہے وہ کسے اور دی نہیں تے پھر کی کرنی؟ کاندھ نوں ٹکر تو نہیں نہ مارنی. بسم اللہ جی قبلہ خیر جی شکریہ جی شکریہ. تھوڑیاں دعاواں کافی سن پھر تسی انعام بھی دے دیتا ہے. تھوڑیاں دعاواں کافی علماء اللہم صلی اللہ محمد جی. میں انفرادیت پڑھ رہا ہوں. انفرادیت نہ دوسرا دی توہین نہیں ہوتی. مثلا اگر بندے حضرت علی علیہ السلام صحابہ کھڑنا کرنا چاہتے ہیں کدی چوتھا نمبر لاندے نے کدی ستواں لاندے نے کدی چھڈو جتھے صحابہ مکدے نے نا آخر تے علی نو کھلار دیو. صحابہ کبار دی گل کر رہے ہیں بڑے بڑے صحابہ نو کھڑے کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ جتھے صحابی آخری ختم ہو جان گے صحابہ ادو اگلے پاسے علی نو کھلار لو پھر راضی ہو. جے پھر بھی منفرد نظر نہ آیا تو میں مننا چھڑ دوں. مولا کائنات اور بھائی منفرد جڑی ذات منفرد ہے. شکریہ کہ میں جناب مادر سہرا دی انفرادیت پڑھنا چاہنا لیکن میں ذرا تھوڑے نا دیکھو تھوڑے ذہن کتنا کھل گیا کتنے منفرد لوگ تھوڑے ذہن چاہ گئے. ایک یہ بھی عرض کر دینا حضرت علی منفرد ہی رہن گے پھر منفرد ہی رہن گے. صحابہ شامل کر لو حضرت علی صحابی سن ٹھیک ہے جناب. صحابہ بھی حضرت علی ہون تو پھر صحابی بھی ہو کمال نے. جی حضرت علی صحابی بھی ہون نا تو صحابی بھی کمال نے. انہاں جیسا صحابی بھی کوئی نہیں. ہوں تو 5-7 بندے پہ بولتے رہے میں پھر تھوڑے کو معذرت کر کے پہنا کہ حضرت علی نو اگر صحابہ کھلار دے تسی فکر نہیں کرنی اینی بھی نہیں کرنی. میں تمہیں دس دینا یہ تو چوتھا نمبر بندے لاتے ہیں اللہ دیا بندیا آخر تے جتے صحابہ مک جان اتنے حضرت علی نو ایتھے کھلا تے پھر ادھر نو ویکھنا شروع کر. تھوڑی کیا بات ہے. میں پہنا جتھے صحابہ کبار دی گل کر رہے ہیں چھوٹے دے نہیں صحابہ کبار بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے ایتھوں کھڑنا شروع کر دیو. حضرت علی نو ایتھے نہیں کھلارنا پہلے نمبر تے تو تساں کدی بھی نہیں کھلارنا چوتھے تو بھی کٹ لو. انہوں نے آکھو مولا ذرا ذہن تصور ہی کرنا ہے اسی کھلارن جو گے تو نہیں نا جی. ذہن تصور کرو کہ ادھر سارے صحابہ کھلوندے گئے جتھے صحابہ مک گئے اتنے حضرت علی کھڑے ہو گئے. ہن حضرت علی دا چہرہ مبارک دی زیارت کرن تو بعد ادھروں ویکھنا شروع کر آخری تو لے کے پہلے تک ویکھ لے پھر پہلے تو لے کے آخری تک ویکھ لے پھر آخری تو لے کے پہلے تک ویکھ لے. جے نظر کمزور ہے تے موٹیاں شیشیاں دی اینک لا کے موٹیاں شیشیاں دی اینک لا کے ویکھ لے. کئی ایسیاں سنیا میں کسی بندے کو فلماں آئیاں نے کہ وہ نال اینکاں بھی دیندے نے فلماں ویکھن واسطے. یعنی جہے بندے اتنے ٹکٹ لے کے اندر جاندے نے انہوں اینک دیندے نے وہ پھر سکرین جہی وہ بہت ایتھے نظر آتی. کئی بندے تے گھبرا جاندے نے پروں پانی آਉਂدا ہوے تو اندر حال وہ مر گئے. یا گڈی میں سنیا کسی بندے مینوں دسیا ہے بھی وہ اینک لگی ہوندی ہے تو سکرین تے اتنے ہوندی ہے نا وہ گڈی تو نیڑے آندی ہے نا تے بندے اٹھ کے نسن لگدے نے ساڈے اتنے چڑھ گئی گڈی وہ منگوا کدھروں اینک. تہاڈی کیا بات ہے. تے زمانہ رسالت ماب نو کدرے نیڑیوں کر کے ویکھ ایک ایک صحابی دا چہرہ ویکھ کے ادھروں شروع ہو جا آخری تک تے آخری شروع کر کے پہلے تک قرآن ہاتھ چ لے کے قیامت تک چیلنجی ایک صحابی وکھا جدی اولاد تے صدقہ حرام ہوئے.
اے میرے مولا دا انفراد. اچھا یہ پتر بھی منفرد, میرے مولا علی دے بیٹے بھی منفرد. ذاکرہ نو لوگ آدھیں دوبارہ پڑھو. اچھا جی, میں تساں نو پیانا ایک بار جملہ پھر آکھو. اللہ جی, کمال ہوگی جی, کمال ہوگی. حکیم صاحب نا حکیم صاحب نے نا تو نبض کے ہاتھ رکھ کے گل کی تھی, نبض کے ہاتھ رکھ کے گل کی تھی نے حکیم نے. وہ میرے واسطے جی یہ بھی احساس ہے, ذاکرہ تو پتہ تمغے ملتے ہیں, تاج بھی پہنائے جاندے ہیں, وہ مولا دی بارگاہ چ اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں, اور ایک قصائد بہت بہت اچھے لکھتے ہیں, پھر انہوں نے سونے دے تاج بھی ملتے ہیں, تمغے بھی ملتے ہیں. کوئی جناب خدیجہ الکبریٰ دے نام دا تمغہ, حضرت ابو طالب علیہ السلام دے نام دا تمغہ, حضرت علی اکبر علیہ السلام دا تمغہ. وہ تے مولا دے ایسے لوگ نے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ شان بیان کرتے ہیں شاعری وچ, اور پھر انہوں نے تمغے ملتے ہیں. یہ میرے واسطے اج یہی بتھیرا تمغہ ہے. بسم اللہ, بابا جی تشریف فرما ہو گیا. لو جی اور بہتری آ گئی کہ بابا جی دے آن نال مجلس وچ اور برکت اور رحمت آئی, اور وہ میں بھی کچھ ہور کانفیڈنس آ گیا. یہ جڑی انہیں گل کی نا, وہ جڑے تاج لیندے نے اور پاندے نے اور جناب انہوں تمغے ملتے ہیں, تو پھر انہاں بندیاں دی گل کیتی نے. فرماندے نے لوگ ذاکرہ نو آندے نے بھی ایک واری پھر آکھو, وہ دا مطلب ہے تانوں کدی نہیں کسے آکھے. وہ دا مطلب ہے کہ تسی او لوگ جنہاں نو کدی نہیں کسے آکھیا, تے اے دا مطلب ہے اج پھر سارے جڑے ذاکرین نے نا عظام, میرا خیال ہے انہاں وچ بھی میرے واسطے یہی بڑی تمغے دی گل ہے. وہ بیان نے پہ لوگ ذاکرہ نو آندے نے, اسی تینوں بیانے ہاں. اے دا مطلب سارے ذاکراں دا کام میں کلا پہ دینا نا. لوگ ذاکرہ نو آندے نے کدی نہیں سانو کسے آکھیا. تہاڈی مہربانی جی, تساں بہت اچھا کیتا. انہاں دی اپنی بھی انفرادیت ہے, ذاکر دی اپنی انفرادیت ہے. ذاکر بھی منفرد ذات ہے, وہ ایسا منفرد ہے. میں نے ایک عالم دین نے بہت بڑے, انہاں میں نے واٹس ایپ تے اج قوالی بھیجی ہے. ایتھوں دا کوئی قوال ہے, وہ ایران چ جا کے اس قوالی کیتی ہے مولا علی علیہ السلام دی. وہ میرا خیال چڑھ کے نٹتے تو مینوں خدا دی قسم میں حیران ہو گیا. اتھے جا کے انہاں علی علی تو پھر تالیاں مارتے بڑے خوش ہو رہے ہیں. تے میں سوچتا حج راج پہ گل کرتا سا کہ اگر ایک قوال اپنے سازاں نال جا کے تے ایران جیسے ملک چ حضرت مولا علی دی قوالی بیان کرتا ہے, پڑھتا ہے, تو وہ سارے راضی پہ ہوندے نے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سارے بیبیاں بندے بہت زیادہ خوش نے. کی ممکن نہیں کہ ذاکر بھی جا کے کوئی انجدہ قصیدہ ایران پڑھے؟ الحمدللہ فارسی کلام بھی پڑھا جا سکتا ہے, فارسی وچ قصیدہ پڑھیا جائے نا, کم سے کم ساڈے ذاکراں دی اہمیت دا تے پتہ لگے. فارسی وچ قصیدہ اگر لکھیا جائے, لکھ سکتے ہیں, ساڑھے کو ایسے شعراء موجود نے جنہیں فارسی قصیدہ لکھ سکتے ہیں, اور فارسی قصیدہ تیار کرن تو جا کے ایران ہی پڑھن. کم از کم ایران والے بھی پتہ لگے نا ذاکر مشرک نہیں ہوندے. میرا خیال ہے پڑھنا چاہیے, کوئی قصیدہ میرٹ سے پڑھنا چاہیے, اور اگر قوالی پڑھی جا سکتی ہے تو میرا ہر قصائد بھی پڑھے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ جی, تساں آکھا دوبارہ دہرا دے. میں آنا کہ حضرت علی علیہ السلام چ یہ انفرادیت ہے کہ حضرت علی نو صحابہ وچ بھی شامل کیتا جائے تے صرف علی ہے. پھر ایک اور گل کراں, پھر کل بھی کلا علی سی تے اج بھی کلا علی. کل بھی میرے مولا ہی صرف سن اور اج بھی صرف میرے مولا نے. اچھا جی, ہن حکیم صاحب نے آکھیا تو میرا خیال وہ پھر ذاکر تانوں پتہ کئی واری آندے نے, لو جی تساں جے انج آکھیا نا تے لے پھر اتوں ادو وڈا پھر شعر آئے. تو میرا خیال ہے میں ادو وڈا جملہ آکھاں, جڑا اگلا آکھیا ادھر وڈا آکھاں. ذرا تواڈے کول میں اجازت لین لگا, جڑے شیعہ پرانے بیٹھے ہونا تسی بڑے تانوں پتہ ہے جذباتی ہوندے تے تھوڑا جہا جذبات نو کنٹرول رکھنا. حضرت علی علیہ السلام نے ریاضی ایجاد کی تھی, وہ جڑا فرض کیا لا کی قیمت دو ہے نا سارا الجبرا, یہ میرے مولا تو ایجاد ہوئے. جڑے سوال دا سر پیر کوئی نہ ہوئے انہوں حل کیویں کرنا ہے یہ مشکل کشا ہی جانتا. جڑے سوال دا سر پیر ہی کوئی نہ ہوئے انہوں کیویں حل کرنا ہے یہ پڑھے لکھے سارے بچے جانتے ہیں. فرض کیا کوئی سر پیر نہیں, فرض کیا لا کی قیمت دو, وہ جڑا فرض کرنے ہیں نا وہ سوال حل کرنے واسطے کرنے ہیں, ہوندا اوج نہیں. فرض کیا مثال دے طور پہ فرض کیا کہ پورے مجمع میں جتنے بندے بیٹھے ہیں سارے بیے ہیں. فرض کیا, میرا خیال ہے بیے تھے نے تھوڑے نے بندے فرض بھی نہیں پکڑ. بابا جی معاف کرنا, میں پہ آنا فرض تو فرض ہی ہوتا ہے. فرض کیا کہ سارے بندے یہاں
BA بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کیا سوال نو حل کرنے واسطے میں فرض کرن لگا وہ پہلا تھوڑے کو معافی منگ لینا، میں انفراد دسن لگا مولا علی دا، وہ بھی حکیم صاحب دے اس جملے تھے فرض کیتا لوگ آندے نے کہ شیعہ بیان کردے نے حضرت علی دی شان اس واسطے کہ انہوں دی شادی نبی دی بیٹی نال ہوئی سی۔ ایک مولوی صاحب پرسوں چوتھ میں ویکھیا وہ نیٹ تے بیان دے سن کہ جے حضرت علی دی شادی نبی نال ہوئی ہے تے پھر انہاں شیعہ نو بندہ پوچھے جیڑا نبی دے گھر ایک واری جدی شادی ہوئی ہے وہ دی یہ نشان ہے تے جدی پیغمبر نال 2 واری ہوئی ہوئے، یعنی ایک بیٹی بھی نبی انہوں دیتی دوسری بیٹی انہوں دیتی، انہاں دے نزدیک چونکہ نبی دیا 4 بیٹیاں نا یار میں انہاں دی گل پہ کرنا کی میرا خیال ہے وہ بندہ صحیح وکیل نہیں ہو سکتا جڑا مخالف دی فائل ہی نہ پڑھے۔ نہیں پڑھے لکھے دوستو میری تائید فرماؤ، جڑا مخالف دی فائل ہی نہیں پڑھتا وکالت اس کھے کرنی، پہلا تو دی وکالت پہلا سب اپنی نہیں اپنی بات چ لکھے گا، پہلا وہ پڑھے گا پھر انہیں FIR سے لکھوایا کی مخالف دی فائل پہ پڑھنا وہ تو پڑھ ہی سکنا نا، انہوں دی فائل اچھے نبی دیا کنیاں بیٹیاں مہربانی 4 بیٹیاں نے، وہ فرماندے نے کہ تسی انفرادیت حضرت علی دی بیان کر دے ہو، ایک بیٹی نبی دی انہوں دے گھر ہے تے ایک صحابی ایسے نے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے انہوں وال ایک بیٹی بھی آئی دوسری بھی آئی، اس واسطے انہوں نے ذوالنورین کیا جاندے۔ ذوالنورین دا کی میں نے 2 نوروں والا اے او قوم ہے جیڑی بیٹیاں نو نور من گئی ہے تے نبی نو نور نہیں من۔ اچھا جی 2 نوروں والا شکریہ، میں وہ فائل پہ پڑھنا، چلو جی انج کر لو حکیم صاحب تہاڈی وجہ تو میں وہ آج آیتاں پڑھنیاں نے تے وہ پھر بڑا لمبا ہو جائے گا معاملہ 22 منٹ ہو گئے نے، میں عرض کر تہاڈی جملے دی وجہ تو آکھن لگا مثال کے طور پہ فرض کیا کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، فرض کیا تو اسی واسطے فرض بھی نہیں پکا فرض کیا اور یارہ مسئلہ حل کرنے واسطے بیانا فرض کیتا کہ نبی دیا 4 بیٹیاں، اچھا حضرت علی ایک بیٹی ہے، چھوٹے جڑے نے وہ آندے نے بڑے بھی آئے سن، ویسے ساڈے نزدیک بطول تو وڈی ہو کوئی نہیں سن، وہ جڑی سب تو چھوٹیاں ہو کے انہوں نے نزدیک سیدۃ النساء العالمین ہے، ساریاں جہان دیاں عورتاں دی سردار ہے اور جنتی عورتاں دی بھی سردار ہے، یہ مطلب ہے اگر زہرا تو کوئی وڈی بھی ہوئے نا بطول پھر بھی وہ دی سردار ہے۔ مہربانی کے بلا زہرا چونکہ سیدۃ النساء العالمین ہے، انہوں نے نزدیک فرض کیتا حضرت علی دا انفراد پھر بھی نہیں مکے گا، اگر ایک بیٹی نبی پاک دی حضرت علی علیہ اگر 2 سمجھتے ہیں کسی اور صحابی علیہ نے آرام نہ جذباتی نہیں ہونا، میں پہلے عرض کی تھی جذبے چ نہیں ہونا، آرام نہ جدو جج دی عدالت بیٹھے ہوئی نا وہ تو دھیان نہ سنی دا جذباتی نہیں ہونے دیں، آرام نہ سنو فیصلے دا انتظار کرو، اس واسطے میں تے تواڈے ذہن دے قاضی دے سامنے فیصلہ پہ رکھنا، ہر بندے دے ذہن چ قاضی ہے وہ فیصلہ کرے، اگر پیغمبر دیاں یار 4 بھی بیٹیاں ہوں تے ایک صحابی وال 2 نبی دیاں بیٹیاں ہوئیاں ٹھیک، اچھا 2 صحابی ایسے نے جنہ دیاں بیٹیاں بلکہ 3 جنہ دیاں بیٹیاں نبی دے گھر نے یہ مطلب جیڑا بندہ سمجھتا ہے کہ اسی رشتہ داری دی وجہ تو حضرت علی دا انفراد ودانے ہاں، رشتہ داری دی وجہ تو لے بھی کھلی چھٹی یا پھر قیامت تک کسے دی بیٹی نبی دے گھر ہے کوئی نہیں، چلو امہات المومنین یار کون نے صحابہ دیا بیٹیاں نبی دے گھر نے سارے سوچ لو ایک باری جڑی ذہن چاہوں دے جی آ گیا جی کدی بیٹی شکریہ نبی دے گھر ہے، یہ مطلب ہے پاویں کسے دی بیٹی نبی دے گھر ہے تے پاویں نبی دی بیٹی میں نے معاف کرنا کسے دے گھر ہے، نبی دی رشتہ داری بیٹی دے کے ہوئے یا بیٹی لے کے ہوئے، جنہ دیا بیٹیاں نبی دے گھر نے وہ بھی بچ پالا ہے تے تیرے نزدیک جتے والے نبی دیا بیٹیاں نے وہ بھی بچ پالا ہے، پھر علی تو بغیر کوئی بکھا جدیا دیا دے صدقہ حرام ہوئے۔ پھر علی تو سواب بکھا شکریہ بات، پھر حیدر تو علاوہ بکھا جدیا پترہ دے بھی صدقہ حرام ہوئے، اور کمال ہے صرف مکہ مدینہ دی گل نہیں علی دی اولاد ہوئے پنڈی آڑے تے بھی صدقہ حرام ہے، لاہور آڑے تے بھی صدقہ حرام۔ اے مولا علی دی انفرادیت، اے مولا علی دا انفراد شکریہ
اے مولا علی دا انفراد. میرا خیال ہے ادھا وقت تو نکل گیا تمہید وچ. بسم اللہ جزاک اللہ. شکریہ قبلہ. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک رزق خیر چ اضافہ فرمائے. ہن بی بی دا میں انفراد پڑھا جناب خدیجہ کبریٰ دا انفراد میں پڑھا. ہن میں آیتاں دو چار پڑھنیاں پڑھنیاں نے. اے بی بی ذات ہی ایسی ہے جنوں پڑھن واسطے پہلا قرآن پڑھنا. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. جڑی میں آیت پڑھی سی ہن میں آیت پڑھنا تے بڑی جلدی پہنچ جانا. اے قرآن ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو حل ادلکم علی تجارت. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں. اے ایمان والو تمہیں میں ایسی تجارت خرید و فروخت کی خبر دوں. میں کہ اللہ کیڑی؟ فرماتے ہیں تنجیکم من عذاب علیم. ایسی تجارت جو تمہیں عذاب سے نجات دے دے. کمال. ایسی تجارت بتاؤں. تجارت صدقے جاواں میرے بہت سارے مومنین محترم پہنچ گئے نے کہ میں کتوں تک جانا چاہنا. سڑک چنگی شروع ہو جائے تو سواد اتوں ہی آنا شروع ہو جائے. اور چنگی سڑک تے بندہ چڑھ جائے لوگ آدھے لویا تے کمال ہو گئی. تسی ویکھو موضوع اگے وے لیکن انشاءاللہ ابتدا ایسی ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں میں تمہیں ایسی تجارت کی خبر دوں جو تمہیں عذاب سے نجات دے دے. میں کہ اللہ دسو. اللہ فرماتا ہے تؤمنوا باللہ ورسولہ. پھر تجارت یہ ہے کہ پہلے اللہ پر ایمان لاؤ پھر اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ. پھر اللہ فرماتا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو نفسوں کے ذریعے اور مالوں کے ذریعے. کیا بات ہے. تجارت کرو اپنے نفوس کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے. یہ مطلب ہے تجارت کرنی ہے. ایک جتھے سودا کرنا پیا جان دا بھی کر دینے. بولو جی بولو. مال دا بھی کر دینے. اللہ فرماتا ہے کرو سودے مال دے تے جان دے. اگلی گل میں دسا تانوں تجارت چھوٹی سطح تے بھی ہوندی ہے بڑی سطح تے بھی ہوندی ہے. سبزی دی بھی تجارت ہی ہے. جہاں بندہ سویرے منڈی جانا ہے وہ تو سبزی لے کے آتا ہے تجارت ہی کرتا ہے لیا کے انہوں بیچتا ہے. تے جہاں گڈیاں دا کاروبار کرتا ہے وہ بھی تجارت ہی ہے. تے جہاں جہاز خرید لینا ہے. بہت شکریہ. یہ مطلب تجارت دے معیار نے. جویں دا کسے دا مال ہوئے نا اویں دی تجارت ہوندی. تھوڑی کیا بات ہے. اور یار جویں دا مال ہوئے اویں دی تجارت ہوندی تے جویں دی جان ہوئے اویں دی تجارت ہونی ہے. جڑا بندہ مسکین بندہ ہے وہ کسے زرداری صاحب نو کو بندہ آکھے میں جان تھوڑے تے قربان کر داں گا وہ آندا جا جان بچا کے گھر بہو. تو انہیں جگہ ہے صحیح. سارے بندے تے زرداری تو جان قربان نہیں کر سکتے. اسلام تو سارے جان قربان کے نہیں. مہربانی جناب یہ سوداگری اپنی اپنی سطح دی ہے. میری جان کنے کو جوگی ہے میرے مال کنے کو جوگا ہے. تو انہوں پتہ ہے مال چ نقص ہوئے عیب ہوئے. جدو حاجی جان لگ دیں نا جی حاجی ادو مولوی صدقے آندے نے حج تے پیسے وہ لائیں جڑے صحیح پیسے نے. وہ آندا ہے میں سام کے وکھرے رکھے صدقے صحیح تنخواہ دے پیسے میں وکھرے رکھے نے. وہ آندا ہے بچوں خمس بھی دینے دے دیاں گا بچوں صدقہ بھی دینے دے دیاں گا. انج تے پاک پیسے اتنے لگنے نہیں. یہ مطلب ہے ہر تھان نہ ہر قسم دی جان لگ دی ہے. بہت شکریہ بڑی مہربانی. نہ ہر جگہ ہر قسم دا مال لگتا ہے. لو جی یہ تے اساں وہ سودا کرنا ہے کہ عذاب تو دور ہو جائیے. یہ تو بڑے سودے دی گل کریں یہ تو بڑے سودے دی گل کرنا. وہ سورہ مبارکہ میرے کو جناب توبہ ہے. خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کئی تو ایسے سوداگر ہیں جو مجھ سے جنت کا سودا کر گئے. کمال ہے. دوزخ سے بچنے کا سودا اور ہے جنت خریدنے کا سودا. واہ 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 بڑا اچھا سنیا جی. قبلہ اپنے آپ نو شکریہ شکریہ اپنے آپ نو جہنم کو بچان دا سودا اور ہے تے جنت ہی خرید لینی یہ سودا اور ہے.
یہ مطلب ہے سودا کیویں ہویا ہے؟ اللہ فرماندا ہے انہوں نے خرید لی ہے، ہم نے خرید لی ہے، ان اللہ اشترا، اللہ نے خریدی ہے من المؤمنین، خاص ایمان والوں سے، کیا؟ انفسہم، ان کی جانیں، و اموالہم، اور ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، بان لہم الجنہ، اور بدلے میں ہم نے جنت دے دی ہے۔ ان سے مال بھی لے لیے ہیں، ان سے جانیں بھی لے لی ہیں۔ یہ جنت دا سودا برابر برابر دا ہی ہو گیا ہے۔ پرانی فرج دئیے تے نویں لئیے تے نال تھوڑے بہت پیسے تے دینے پئیں، پرانا اے سی دے کے نواں لے آئیے، دینے پیندے نے، شکریہ کہ بلا پرانی موٹر سائیکل وچ دے کے نویں لے آئیے نال پیسے دینے پیندے نے۔ برابر برابر سودا تے تاں ہوے جے شیواں اکو جہیاں ہون۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، برابر برابر شیواں برابر برابر ہون گیا تے برابر دا سودا ہوئے گا۔ آ کچھ خاص لوگ نہیں جنہاں نال اللہ نے جنت دا سودا کیتا ہے، انہاں دیاں جاناں، انہاں دے مال لے کے بدلے چ انہاں نوں جنت دے دتی ہے۔ آخری بندے تک ایک باری میری مدد کرو تے دسو اے جنت کنے گھنٹے پاک رہندی؟ سویرے سویرے بوکر پھیردے نے اوتھے فرشتے، شام نو جاڑا لاندے نے، پچھلے ٹائم وائپر پھیردے نے، نہیں ہر ویلے پا کے۔ کنے بندے بولے نے؟ ہر ویلے پا کے، ہر ویلے پا کے۔ سودا برابر دا ہوئے آئی، او بندے لیا جے تیرے کول ہیں جڑے ہر ویلے پا کو۔ کمال ہے، او بندے بھی لیا جڑے ہر ویلے پا کو، اور او مال بھی لیا جڑا جنت دی طرح پا کو۔ کدی جان پا کے، کدا مال پا کے، کدی جان پا کے، کدا مال پا کے۔ انفسہم، یرا انفسہم، فار ایگزامپل کی نوان دے ہو یا علی، فار ایگزامپل تا کی مثال کے طور پہ، مثال کے طور پہ میں ایک تو نفس دسنا سودا ہویا انفسہم، ان کے نفوس کا سودا، ان کے نفسوں کا سودا، ان کی جانوں کا سودا۔ اے جنہیں نفوس بیٹھے ہو یار، سارے نفوس بیٹھے نہیں، جان نو سارے جاندار بیٹھے نے، انہاں نفوس کیا جاندے؟ یہ مطلب ہے کوئی خاص نفوس نے جنہاں نال جنت دے برابر دا سودا ہے۔ جنت بالکل بھی پلید نہیں ہوندی، یہ مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جڑے بالکل پلید نہیں۔ فار ایگزامپل ایک دسنا، نفس پاک، وہ نفس اطہر ہے، وہ نفس اطہر ہے، انہوں اللہ فرماندہ میرے حبیب هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یزکیہم، میرے محمد تو آیا ہی لوگوں کے نفسوں کو پاک کر۔ صدقہ جانا، صدقہ جانا، تو آیا ہی لوگوں کے نفسوں کو۔ نہیں اجے سوال نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب اس ویلے احزاب ہے جی، سورہ احزاب دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمومنین من انفسہم، جو نبی ہے نا وہ لوگوں کے نفسوں سے اولا ہے، لوگوں کے نفسوں سے اولا ہے۔ جلدی کرو تو ٹائم نہ ضائع ہوئے۔ قرآن پہ میرے ہاتھ، جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے، جو اولا ہوتا ہے وہی اولا بالمومنین، وہ اولا ہے مومنین کے نفسوں سے۔ کیوں؟ ادا مطلب علماء نے لکھے کہ نبی ہماری جانوں پر سب سے زیادہ حق رکھتے، ساری جان تے سب تو زیادہ حق کدھر ہے؟ نبی دا، کیونکہ وہ اولا ہے، اولا ہے۔ نبی دا نفس سارے نفس جیسا نہیں، سارے نفس پاک ہون دے قابل نے، نبی پاک کرتا ہے، اسی ملکیت ہاں، نبی مالک ہے۔ بھائی ساڑھے نفوس ملکیت نے، اوکھی گفتگو میں کدھی کیتی نہیں، قدرتی لفظ ایسے آگئے نے تتان کرنا، ہمارے نفوس ملکیت ہیں اس نفس اطہر کے۔ نبی کا نفس نفس اطہر ہے، نبی اولا ہے مومنوں سے اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ اسی خودکشی کریے نا، رسا پا کے لمک جائیے، اللہ فرماندا ہے اگے تے میری موت سی نا، ہن حرام موت ہی، تے نبی آکھے نا ایتھے مر جا، جڑا نس جائے نا اللہ فرمایا تو ہی حرام موت ہی مر۔ کمال ہے یار، اپنے گل چ رسا پائیے پھر اللہ ناراض، تے جے نبی آکھے مر جا تے بندہ نہ مرے پھر اللہ ناراض۔ میں کہ اللہ میں
جان پھا دے کے دیتی سی، جان میری میں لٹک گیا، میں مر گیا، مینوں جہنم وچ کیوں سٹنے؟ نبی آندا اوتھے مر، بندہ مر جائے تے تو آنا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اسے آنکھیں لگ کے مرے ہو تسی زندہ ہو، تانوں مردہ میں کہن ہی نہیں دینا۔ میں کہ اللہ میں خودکشی کراں تے حرام موت ہے، نبی دی آنکھیں مراں تے زندہ کیوں ہے؟ اللہ فرمایا تو اپنی جان کا مالک نہیں، اس جان کا مالک محمد مصطفیٰ۔ ہائے ہائے، اور جتھے مرضی تینوں لے کے مار دے، جتھے مرضی تینوں قتل کرا دے، وہ مالک ہے، نبی مالک ہے۔ یہ مطلب ہے نبی کا نفس مالک ہے، ہم ملکیت ہے، ملکیت مالک کو نہیں بیچتی، اے ملکیت مالک کو نہیں بیچتی، مالک ملکیت کو بیچتا ہے۔ زہرا کا بابا ہمیں جہاں بھی لے جائے، مومن وہ ہے جو اس کو جو اپنی ذات کو اس کی ملکیت جانتا ہے۔ یہ مطلب ہے سودا جنت کا ان سے ہوگا جو خرید کے بانٹ دے۔ کمال ہے یار، ہمارے جیسے نفسوں سے سودا کیسے ہوگا جنہیں پاکیزگی کی ضرورت ہے؟ جنت ہر وقت پاک ہے اور نفس رسول، تھوڑے بندے بولے نے، جنت ہر وقت پاک ہے اور نفس رسول ہر وقت پاک ہے۔ آجا پھر علی دی انفرادیت ہے، علی تو علاوہ بندہ بکھا جنہوں رسول کول کھلار کیا کیا ہوئے، انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ صدقہ جامع نفس سے بحث ختم کر دینا، جلدی کرنا جی، مولا تو نوچے ساتھ۔ میرے عزیزو، ہن مال دی پاکیزگی، یہ مطلب مال بھی کو پاک ہوئے گا تو سوداگری ہوئے گی نا، سوداگری جنت دی سوداگری، مال پاک ہوئے گا۔ مال چار قسم دے نے، وہ میں قرآن چ پڑھ، اپنے ٹائم کے اندر کوشش کرنا جی، موضوع بڑا لمبا ہے۔ پہلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ بقرہ، آیت نمبر 188، اللہ فرماتا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں لوگوں باطل کا مال نہ کھایا کرو، باطل کا مال نہ کھایا کرو بلکہ حق کا مال کھایا کرو۔ یہ مطلب ہے مال بھی دو قسم دے نے، ایک مال حق، ایک مال ہے اللہ نو تے باطل مال وارے وچ نہیں، باطل امام وارے وچ کیسے آ؟ اور یارا امام بھی ہوئی ہوئے گا جڑا امام حق ہوئے۔ اللہ فرماتا باطل کا مال نہ کھایا کرو۔ میں کہا اللہ وہ کی ہوندا ہے؟ وہ سن لو جی، وہ کہڑے خالق فرماتے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت حاکموں کو جا کر بتایا کرو کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، کچھ میں لے دیتا ہوں کچھ تو لے لے۔ اللہ فرماتا کسے دے مال دے متعلق جا کے کسے حاکم نو آکھنا او دے کول اتنا مال ہی۔ یہ تشریح علماء نے یہ بھی کیتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ معافی دے، کسے بڑے بندے نو رشوت دے کے آکھنا اے محصل ہے او مال ہے، وہ تو حاکم ہے، وہ تے قبضہ کر، وہ تے کیس کرنے ہاں تے رل کے کھانے ہاں۔ اللہ فرماندا ہے حاکماں نال رل کے حق دے مال نو باطل نہ کریا۔ میں ہن محکمے نو دسن لگا نا، محکمے تے محکمہ میرے مگر چڑھ جا، مینوں کی لوڑ ہے دسن؟ ایک ہی پہ گل کرنا پہ حکام دا لفظ قرآن چ موجود ہے، اِلَى الْحُكَّامِ، جو حاکم ہوتے ہیں، حاکم وقت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کسی کے مال پر نظر نہ رکھا کرو۔ کسی دا مال ہوئے او دا حقا سچا تے اعلیٰ حکام نو جا کے آکھنا کہ میں تینوں ایک کی آکھاں کام نہ دیا، کام تینوں میں کام دینا، اور بندے کو مال ہے، ہنے میں پڑھنا اگلی آیت تے او میں تینوں کچھ کرنا، اے پیسے کچھ میرے کو ایڈوانس لے لے، تو ٹرے گا، تو پھڑے گا، او دا مال لڑ کے کھانے ہیں۔ اللہ فرمانتا ہے اِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کی طرح جا کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مالوں کا اس طرح رشوت دے کے بٹوارا نہ کیا کر۔ ہائے ہائے، رشوت کے پیسے دے دے کے لوگوں کے مال کا بٹوارا نہ کیا کرو، اس طرح مال حق بھی مال باطل ہو جاتا ہے۔ ایک اس قسم دا مال نہیں کھانا۔ جلدی جلدی پڑھنا، دوجا مال میں پڑھن لگا جناب، اے سن لو جی، اللہ فرماندا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تم پر خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا،
ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਸੂਦ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਦ ਦਾ ਮਾਲ, ਸੂਦ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਸੂਦ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਰਬ ਸੂਦ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਸਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੂਦ ਤੇ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 24,000 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ। 24,000 ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 2,000 ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੀਬੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮਜਲਿਸਾਂ ਮੁਜਲਿਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਕਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਨ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਸੂਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਗਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੂਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬੋ ਜਵਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰ ਮਿਲੋ ਕਿਧਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਜੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਦ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਰਲਾ ਅੱਬੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬੇ ਦੇ ਮੈਂ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 'ਚ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 24,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ 12 ਤੂੰ ਪਾ ਤੇ 12 ਮੈਂ ਪਾ। 12 ਤੂੰ ਪਾ ਤੇ 12 ਮੈਂ ਪਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਨਾ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਆਜ਼ ਸਿਆਜ਼ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। 5,000 ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਮਜਲਿਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 12,000 ਦੇ ਦਿਆਂ। ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਰ ਦੀ। ਉਹਨੇ 12 ਪਾਇਆ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੁਡਾ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ 24,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਖਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰੌਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਾ? ਮੈਂ ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਉਤਾਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਪੈ ਬੋਲਣਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਹ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਾਂਸ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਿਆ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਣੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਚਮਕ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਮਕਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਖਦੀਜਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜਨਾਬ। ਸੂਦ ਦਾ ਮਾਲ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। दूसरी आयत के मुताबिक सूद का माल हराम है। तीसरा मार पढ़न लगा वो सूरह मुबारका निसा है जी। वो माल ऐसा जनाब, वो ऐसा माले गनीमत जिहड़ा माले गनीमत होवे ना ते बनाया जाए। तुहानूं को समझ आ गई? एक माले गनीमत हुंदा काफिर नाल, मुशरिक नाल जंग होवे, यहूदी नाल जंग होवे, इस्लाम दे मुखालिफ नाल, शुक्रिया शुक्रिया जल्दी कर, जंग होवे, वो जंग जो जिहड़ा माल आउंदा वो गनीमत है। यह जिहड़ा तीजा माल है ये हराम है। ये भी दसन लगा। ये सूरह मुबारका निसाए 94 नंबर आए थे। नबी ने कुछ जमात के भेजी सहाबा किराम दी रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दी। हजूर ने फरमाया जहाद ते जाओ। वो गए जहाद ते, अगे एक बंदा वेख्या, ऊंट ओहदे काफ़ी सन, भेडां काफ़ी सन, गावां काफ़ी सन, बड़ा जा माल सी। उन्हें हिसाब लाया जहाद ही किधरे करना ना। अल्लाह दे बंदे वो काफर नाल लड़िए तो फिर जहाद हुंदा है। वो बंदा मुसलमान सी, बंदा मुसलमान सी। इन्हें आख्या भाई तैयार हो जाओ,
وہ کفر اسلام نہیں ویکھیا، مال ویکھ انہاں کیا ہوئے توحید دیا منکرہ قرآن دیا دشمنہ، نبی دیا منکرہ جانے نہ پایا جانا کتے تیرے ٹوٹے کر دیاں گے۔ اس صاحب لایا پہ یہ مسلمان نے تے جہاد تے نکلے نے تے میں کافر سمجھ کے پہلے للکار دے نے، میں تاریخ نہیں پہ پڑھدا، میں قرآن پہ پڑھ، میں کافر سمجھ کے پہلے للکار دے نے۔ اس بچارے نے اگے ود کے نا بڑی خوشی نہ رکھیا السلام علیکم، پتہ لگ جائے بھی میں مسلمان ہوں۔ جی میں کوئی شیعہ کڑی پائی ہوئے 12 دے نام لکھے ہون انگوٹھی پائی ہوئے تے بندے نو چپیڑ مارن لگے تے وہ آکھے یا علی مدد، وہ دا کی مطلب ہے پر میرا کچھ نہ کچھ ہے، میں مومن ہوں تے میرا کوئی نہ کوئی لحاظ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ سکیا السلام علیکم، جے ہونے من جان انہوں مسلمان مطلب مسلمان من جان تک وہ وعلیکم السلام تے جہاد تے واجب ہی نہیں نہ ہوندا، مسلمان دا مسلمان نہ جہاد تے نہیں ہوندا سوائے افغانستان چوں، مسلمانہ دا مسلمانہ دا جہاد نہیں ہوندا۔ انہاں سوچیا بھی یہ سلام علیکم پہ لیندا ہے یہ آوے مال بچان واسطے، انہاں کیا ہوئے سلام علیکم کوئی نہیں، کوئی وعلیکم سلام نہیں، تیار ہو جا کافرہ۔ ہن جڑے ویلے سختی تیری جانتے آئیے تے ہن سلام علیکم کہہ کے سانو اپنی مسلمانی پہ جتانا، جھوٹ بولنا ہے، تیرے اندر اسلام کوئی نہیں، تو اندروں کافر۔ اللہ بھائی پہ جو بندے پہ گئے مار چھڑیا، ٹکڑے کر دیتے، بندہ مار دیتا، مال ونڈ لیا، مال ونڈ کے تریجا مال پہ پڑھنا۔ جدو مال ونڈ کے بندے نبی کو آئے نا جبریل انہوں تو پہلا آ کے بیٹھا سی، صدقہ جامع اللہ کا پیغام لے کے جبریل آ گیا سن، صدقہ جامع وہ آیت مجیدہ پڑھ دینا آباد و شاد رہو۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پہلے تو یقین کرو بھی بندے کافر نہیں سن، ایمان والے سن، بولو 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 یا ایھا الذین، کافروں نہیں، یہودیاں نال گل نہیں، مومناں نال گل نہیں، اپنے ہی بندے سن یار، اپنے ہی بندے سن، ویسے تو جڑا مریا سی وہ بھی اپنے ہی، بھائی مسلمان سی تے اپنے ہی سی نا، تے جنہ ماریا وہ بھی اپنے ہی سن۔ ہوں اپنے دی وجہ تو نا حال لمبی نہ پایا جے دھیان نہ سنیا، اللہ پاک نے آخیا بھی پیغام دے، جبریل آئے، حضور نے آخیا آجو بھی آجو آجو مجاہدو آجو، تو اڈے نال اللہ پاک لو پیغام آیا، انہوں نے آخیا جی کمال ہو گئی، آخر جہاد تے نکلے سا، اللہ دی راہ سے نکلے سا، اللہ نو کوئی نہ کوئی تمغہ، کوئی تحفہ، کوئی آفرین، کوئی مرحبا، کوئی شاباش آئی ہوئے گی۔ حضور نے فرمایا بہت دس نے، او اللہ دے نبی نے اے آیت سنائی، 94 نمبر آیت تھے سورہ نساء دی، نبی نے فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، فتبینوا، ذرا تحقیق تو کر لیا کرو، کمال کمال، تحقیق تو کر لیا کرو۔ کہا دی اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تمہیں کوئی سلام بھیجے اور تم کہو تو مومن ہی نہیں ہے؟ تمہیں حق، شکریہ کمنا، تجھے حق کس نے دیا ہے؟ تم ظاہر کے مکلف ہو یا باطن کے مکلف ہو؟ یار پڑھے لکھے دوست میرے لو دیکھو، اور تم ظاہر کے مکلف ہو یا باطن کے مکلف ہو؟ باطن کو میں جانتا ہوں، جب ظاہراً اس نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں السلام علیکم تو تمہیں یقین کرنا چاہیے، تو اندر بڑھ کے دیکھا سی، تحقیق تو کر لیا کرو، بغیر تحقیق تو ہی بندہ مار دیتا جائے۔ اگے اللہ فرمایا ہاں جانتا ہوں میں، تب تگون عرض الحیات الدنیا، میں کوئی بات نہیں سنوں گا، میں جانتا ہوں تو انہوں نے جو کیا غرض دنیا کے لیے کیا۔ آرام نہ بیٹھ کے آج پڑھ دینا، تم نے جو کیا غرض دنیا کے لیے کیا۔ اگے بڑا سواد، اللہ پاک نے فرمایا چپ کر کے بیٹھے سن، وَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اور غنیمتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، جہاں سے چاہے گا تمہارے گھر بھر دے گا۔ اور اللہ کی طرف رجوع کرو، میری راہ میں جہاد کرو، ایسے تو نہ بے گناہوں کو قتل کرو مال غنیمت کے لیے، تو سب مال واسطے بندہ ہی کافر کر چھڑے۔
اور خالق نے عجیب گلے خالق فرمایا کذالک کنتم من قبل، دکھ اس بات کا ہے تم پہلے بھی ایسے ہی تھے. سبحان اللہ. من قبل پہلے بھی ایسے ہی تھے اور اب بھی ایسے ہی ہو. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنی توحید سے نوازا ہے، محمد کی نبوت سے نوازا ہے، قرآن جیسی کتاب سے نوازا ہے، اور تم دین اسلام میں آ گئے ہو. اللہ نے اتنا تم پہ احسان کیا. فتبینوا، تحقیق تو کر لیا کرو. مالے دنیا واسطے بندہ مار چھڑیا جے، ماریا نے کہ نہیں؟ تسی انج چپ کیتے ہو جو ساڈے تے ایف آئی آر ہون لگی. ماریا نے اللہ کیا کہ فتبینوا، شاہ جی ایتھے سواد ہے، تحقیق تو کر لیا کرو. وہ بغیر تحقیق کے مارا یا تحقیق سے مارا؟ بغیر تحقیق سے مارا. یہ بندے اس کے برابر ہو جائیں گے جس کی تلوار بھی تحقیق سے چلتی ہے. خیر ہوئے توڑی مولا تو جزا دے میں. مال کے اشتر نے بھی 100 ماریا، مولا علی بھی 100 ماریا. فرمایا یا علی میں نے گنتی میں تیرے برابر مار دیے. فرمایا تیرے سامنے جو آیا تو نے مار دیا. میری تلوار 7ویں پشت میں بھی مومن ہو تو اوپر ہو جا. علی کے ہاتھ کا لوہا بھی تحقیق سے چلتا. شاہ عبد القادر صاحب محدث دلوی وہ فرماندے نے حضرت کے وقت مسلمانوں کی آج وہ فوٹو بنا لو، اے قرآن تے سائڈ تے لکھے ہے. حضرت کے وقت میں مسلمانوں کی جماعت ایک بستی پر پہنچی. وہاں ایک مسلمان تھا، مویشی کنارے کر کے کھڑا ہوا تھا. مسلمانوں سے سلام و علیک کی. لوگوں نے سمجھا کہ غرض کو مسلمانی جتاتا ہے، اس کو مار دیا اور مویشی چھین لیے. اس کو مار دیا اور مویشی. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے فرمایا پنجابی نو فروغ دیو، بچیاں نال پنجابی بولیا کرو. پنجاب دے کلچر نو فروغ دیتا ہے. انہوں نے کہا نصاب دیا کتاباں چ اسی پنجابی رکھاں گے، ساڈے بال تے پنجابی بول چلن. انہوں نے محسوس کر لیا کہ جنیاں ماواں نے یہ شوہراں نال پنجابی بول دیاں نے تے بالاں نال اردو بول. بالاں نو پوچھدیاں نے بیٹے کچھ کھاؤ گے تے پھر انہوں آدیاں نے کچھ کھانا ہے تو کہ نہیں. کی صلاح کیتی آ. انہاں فرمایا پنجابی نو فروغ دیو. میں ابتدا کر دیتی ہے، میں تو بولتا ہی پنجابی ہوں. انشاءاللہ تواڈے تمام خطیباں چوں ذاکراں چوں الحمدللہ ٹھیٹھ پنجابی میں ہی پہ بولوں. باقیاں سرائکی آ جاندی ہے، میرے چ سرائکی بھی نہیں آتی، سیالکوٹی بھی نہیں آتی، آیا دا گیا دا. تواڈے والی بھی مینوں نہیں آتی جڑی ایتھے تسی آندے. پنجابی خاص میں بولنا اپنے علاقے دی پنجابی، اپنا کلچر. تھوڑی اپنی بھی پنجابی لیکن میں ایک پنجابی خاص پہ بولنا الحمدللہ. ہوں ایک پنجابی وہ ساری سانجھی ہے، وہ سارے رل کے جواب دیو. یہ جو لکھے ہے بندے کو مار دیا مویشی چھین لیے، یہ چھین لیے کی پنجابی کی اور ہوں ترجمہ بنیا جی نا حصہ پایا جی نا ترجمے میں. مہربانی تے تو بھی وزیر اللہ صاحب راضی ہو گے انشاءاللہ. تو بھی پنجابی چ حصہ پایا. انہیں بندہ مار دیتا تے مال بولو ایک بار پھر مال. آج لفظ دا ترجمہ ہوں میں کر لگا تواڈے کولوں پوچھ کے. اللہ فرماندا ہے کذالک کنتم من قبل، تسی پہلا بھی کھو کے کھاندے سو. کمال ہے تے ہن اسلام لے ہون تو بعد بھی کھو کے کھانا شروع کر دیتا جے. اے دا مطلب ہے کچھ لوگ تھے جڑے پہلا بھی کھو کے کھاندے سن، دوبارہ بھی کھو کے کھادا تے اللہ نے تنبیہ کی تھی. قرآن دی عظمت دی قسم پہلے اور طرح سن پھر اور طرح ہو گئے. نبی معاف بھی کرتا ہوئے جنت بھی ٹر گئے. ہوں سانو کوئی غرض نہیں. ایک گل ہے اسا ہاتھی انہاں نو منے جڑے نہ پہلا انج دے سال نہ بعد. یہ بھی مال ہے، یہ بھی مال ہے، یہ بھی مال ہے تے یہ بھی حرام ہے. ایک مال اور پڑھنے جی، ایک مال اور پڑھنا اختتام دینے. میرے کو 55 منٹ ہو گئے، 5 منٹ باقی رہ گئے. ایک مال ہے وہ دے متعلق میں قرآن دی ایک آیت پڑھ دینا. یہ سورہ مبارکہ نساء جی. چوتھا مال ہوں میں پوچھن لگا کہڑا کہڑا مال ہے، تیار رہا جی.
میں پوچھنے لگا ہوں تو میں پڑھیا جی مہربانی اللہ فرماندا ہے آتوا الیتاما اموالہم ولا بدلوا الخبیث بالطیب، یتیموں کے مال کو کھا کر پاک مال میں پلید مال شامل نہ یتیمہ دا مال اللہ فرماندا سودا کرو مال ٹھیک لے کے آیا جی 4 قسم دے مال نے جلدی میں کر رہا تو سانو دسنا ہے پہلا مال کی ہے یاد آیا حکام نال رل کے کسے دے مال تے رشوت دے کے قبضہ کرنا اے بھی حرام ہے دوسرا کی پڑھیا سی سود شکریہ بھائی کمال ہو گیا قبلہ دوسرا سود دا مال حرام تے آگ چھڑو نا حرام ہے تیسرا تکے نال غنیمت بنانی بندے مار کے مال لٹنا لٹ دا مال بھی بولو حرام ہے تے چوتھا یتیم دا مال بھی حرام ہے میں مذہب چھڑ دیاں گا یہ 4 برے جڑے اموال نے انہاں چوں ایک پیڑا مال خدیجہ دے مال چ ثابت کر سبحان اللہ بات روا یار اور جس دور چ یا لوگی لٹ کے کھاندے سن یا سود دا مال کھاندے سن یا تکے دی غنیمت دا مال کھاندے سن جیڑا مال ادو اس قابل سی اللہ فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا غیب تو یتیم سن تینو ابو طالب دی گود دیتی ہے ووجدک عائلن فآغنا ہم نے تجھے مال خدیجہ سے غنی کر دیا یہ بی بی کا مال ہے جو اسلام کے لیے جائز ہے سارے جہان نو مال پاک کرن دا طریقہ قرآن دے نزول تو بعد آئے یتیمہ دا مال نہیں کھانا سود دا مال نہیں کھانا ادھر دیکھو جی تکے نال غنیمت دا لٹ دا مال نہیں کھانا سارے جہان نو مال صاف کرن دا طریقہ آیا قرآن اترن تو بعد جو نزول قرآن سے پہلے سارے طریقوں سے واقف ہو اسے خدیجہ الکبریٰ آج دا خراج تحسین میں پیش کر دیتا 5000 ملازم بی بی دا کھانا کھاندا سی 5000 ملازم ایک دسترخوان تے کھانا کھاندا سی 5000 ملازم میں مہماناں دی گل نہیں کر رہا میں سائلاں تے فقیراں دی گل اجے نہیں کر 5000 بندہ پہلا روٹی کھواندا سی تے پھر آپ کھاندا اتوار بازار جی میں جمعہ بازار لگ دے نا پنڈاں تے شہراں وچ جڑے میلے لگدے سن جتھے خرید و فروخت ہوندی سی بی بی دی اجازت تو بغیر نہیں سن لگ سکتا بی بی دے گھر وچ ہر ملک دا تحفہ موجود سی ہر ملک دا تحفہ اتھوں دے تاجر اپنے ملکاں دیاں دریاں بندیاں سن دری بھیجدے سن پیڑے بندے سن پیڑے بھیجدے سن جیڑی شے اس ملک چ بندی سی اس ملک دی اعلیٰ شے بی بی دے گھر ہوندی سی تجارتی قافلیاں دی وجہ تو تے عرب دے بدو ہر شے نو ہاتھ لا لا پوچھدے سن آ کتھوں لئی جی جدیاں برتناں تے لوکی فخر کردے سن جدے دسترخوان تے یتیم پلتے سن جس بی بی دی وجہ تو سارا عرب وس پیا او دی تین عرب نے اجاڑ دیتا آئے اکھن آئے ہو کدی نہ کسے گاہ میں چاہے جس بی بی دے مال دی وجہ تو سارا عرب وس پیا اسے عرب چو دی تی دا کار بندیاں انہاں لٹیا میں نو دکھ لگتا اس گل دا بی بی قبلہ تسی مکے جاؤ نا تے غار حرا چ ضرور جانا غار حرا 2500 فٹ دی بلندی تے ہن پتھر شتر رکھ کے پوڑیاں بنیاں نے پائپ بھی کدھر لگے نے ہن گورنمنٹ جڑی ہونے نا جی انہاں نے سڑک بھی کوشش کیتی ہے کہ اتنے لے جان لوگ قریب تو قریب گڈیاں ٹر جان اور بڑا مشکل کام سی جدوں زہرا دی ماں روٹی لے کے جاندی سی ادو کوئی شے نہیں سی ایس پتھر تے ستو رکھدی سی پانی رکھدی سی کھجوراں رکھدی سی یار انہیں نوکر سن بی بی کسے نوکر نو بھیج دیندے تساں محسوس نہیں کیتا یار تسی کام تے لگے ہو تواڈے 10 شاگرد ہون روٹی وہ لیاوندے نا چے تواڈی اہلیہ لیاوندے وہی لیاوندے تے جے تسی کام لگے ہوے تے ہر روز تواڈی اہلیہ روٹی لے کے آوے تے لوگ آندے نے تسی بی بی نو منگواندے ہو کسے شاگرد تے منگوا لے کرو تسی آندے ہو کہ کی کراں
وہ ہے ہی انج دی ہوندی میں آپ لے کے ہاتھاں نہ کھواواں پتہ نہیں بی بی دا کی معیار سی اینے نوکر تے انیاں کنیزاں تے کھانا لے کے بی بی پہ جاندی سی عرب دی خاتون جنوں عرب پتی خاتون آکھیا زیدی صاحب نے پسینے نال شرابور ماں بطول دی ایس پتھر تے کھانا رکھ کے ایک قدم اگے چک کے دوجے پتھر تے رکھ کے ایک قدم اگلے پتھر تے ہاتھ پا کے ایک قدم اگے رکھ کے جدو اد پہاڑی چ گئی ہے نا جتھوں پہاڑ دا دامن شروع ہوندا ہے نا اللہ سب نو بخائے دامن کچھ سڑک ہے ایک سڑک ہے جڑی دامن تک جاندی دامن ایک اونوں آندے نے جڑا پہاڑ دا او جگہ جتھوں پہاڑی شروع ہوندی اتھوں تک ایک سڑک جاندی ہے بہت دوروں بہت اونچا دامن ہے اتھوں تک بندے گڈی تے جاندے نے اگوں پیدل جاندے نے میں بڑے بندے اتھے بیٹھے ویکھے نے گڈی تے جا کے تھکدے نے او آندے نے اگے اسی نہیں جا سکتے جاندے نے لوگ لیکن سارے نہیں جاندے اتھے بی بی پہ جاندی سی اد پہاڑ چ پہنچیے تے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پیغمبر نو آکھیا عبادت ذرا ترک پیغمبر نے فرمایا کو اللہ دا خاص حکم فرماندے نے جی اللہ پاک میں فرماندے نے ذرا باہر نکلو پیغمبر اعظم تسی اللہ تانوں سجدے دی توفیق دے اتھے ایک بندے دے سجدے دی جگہ جی میں جڑے گئے نے میرا ہر غار حراج ایک بندہ اتھے مشکل نال نماز پڑھ سکدا ہے نال جڑا تھوڑا تھڑا بنیا نا سائڈ تے اتھے بی بی جا کے روٹی رکھتی سی اتھے بیبیاں اج کل نماز بہ کے پڑھ دیاں نے کھڑیاں ہو کے نہیں پڑھ سکدیاں تھوڑی جی جگہ اتھے ایک بی بی نماز پڑھ دی ایک مرد نماز پڑھدا رش ہوندا ہے واری واری پڑھنا ہوندا ہے او جڑی بی بی جتھے اج کل نماز پڑھ دیاں نا اتھے با کے پتھر تے بی بی وہ روٹی رکھ دے سن انہوں ضرور ایک واری چوم کے آیا جے کیونکہ وہ پتھر کسے تبدیل نہیں کیتا بہت اونچی پہاڑی تے تبدیلی کوئی نہیں آئی اتھے بی بی کھانا رکھ دے سن جبریل آکھیا ذرا باہر نکلو پیغمبر باہر نکلے تو حضرت جبریل نے فرمایا او کون ہے فرمایا میرا خالق بہتر جانتا ہے کہ وہ دی کنیز ہے تے خدیجہ الکبریٰ ہے کوئی پیغام ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہ آن دے جدو بی بی تیرے کول آ جائے انہوں آکھی تینوں اللہ سلام آندا ہے جدیاں قربانیاں تو اللہ والوں سلام آیا نا عزیزو توڑا دل آنج ہو جانے اس بی بی دا شیب ابی طالب لکڑ دا پیالہ ٹوٹ گیا وہ دے جو پانی وگ جاندہ سی حضرت خاتون نے جنت دی والدہ نے فرمایا یا رسول اللہ پتے کھاندی سی سکے جے تسی ہائے آکھی ہے نا اس ہائے بچو نا مظلومہ واسطے اندروں دعا کرو فلسطین ایس ویلے بچے سکے پتے کھا رہے دعائیاں ختم ہو گئی ہیں خوراک کوئی نہیں پی لگ دی ایک بچے دی میں ایسے دی ویڈیو بیکھیے جنہوں ٹانکے لگنے نے تے سن کرنا ٹیکہ کوئی نہیں ڈاکٹر آندہ ہے تیروں ٹانکے نہ لائے تے موت ہو جائے گی تے کمیں لاواں میرے کو ٹیکہ کوئی نہیں ہائے ہوئے کی کراں اس بچے نے آکھیا میں قرآن پڑھنا تو ٹھیک ہے لا یعنی میں اپنی توجہ ادھر نو کرنا قرآن عزیزو دعا ضرور کرو وہ سارے ساڑھے لوگیں نے کوئی پاکستان لوگیں ہے کوئی سعودی عرب لوگیں ہے کوئی یو اے ای لوگیں ہے سارے مسلمان ملکان لو فلسطین پہ مسلمان پہ ویندے نے کوئی مسلمان اٹھ کے آکھے اے مظلومان اڑینج نہ کرو تے میرے عزیزو اسی سارے کدی امریکہ لوگیں ہیں کدی برطانیہ لوگیں ہیں اللہ پاک خاص رحم انت کرے سکے پترہ تو یاد آئے بی بی پاک سکے پتے کھاتے نے بی بی پاک نے پانی رج کے نہیں پیتا بی بی تھوڑا پانی پی کے رکھ چڑھتے سن فرماندے نے یہ ہو سکتا باروں کو لینڈ دے کہ نہ دے بائی کاٹ ہوئے اسی نا پیالہ ٹوٹ گیا نا ٹوٹے پیالے چو جدو پانی تھلے وگ گیا نا پیالے دے پیندے چو تھلے جوے پانی پہ وگدا سی نا ایویں مصطفیٰ دیاں آنکھاں جو آنسو پہ تے رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ تو وہی خدیجہ جنہیں پوری دولت اسلام تے قربان کی تھی تے بی بی پاک نے کہ لفظ آکھے حد ہو گئی فرشتے رش کر دینے اس لفظ تے بی بی فرمایا تسا میں صرف ایک گل دسنی ہے مولا نے فرمایا وہ کیڑی فرماتے نے تسی راضی ہو نا میرے فرمایا ملائکہ دے سلام پہ ہوں دے نہیں توحید دے سلام پہ ہوں دے نہیں ماں بدول دی اجے راضی نہ میں پوچھ رہی ہیں آخری وقت سی بطول نو گود چ لے کے رسول خدا بیٹھے نے جدو موت دی زردی منہ تے آئیے تے آج رسول اللہ ویکھ کے فرماندن ماں بطول دی داغے مفارقت تے نہیں دے رہی میں فرمایا جی میں اللہ دی رضا
مینوں لگتا ہے کہ اس وقت میں دنیا پہ چھڈ نہیں. پیغمبر نے فرمایا ماں زہرا دی 25 سال ہوئے نا تینوں میرے نال, تیری زندگی چ دوسری مستور میری زندگی چ نہیں ہے. ہر شاہ اسلام تے قربان کیتی ہے. بہت سوکھے ویلے ویکھ کے اوکھے ویلے میرے گھر آ کے ویکھے نہیں. تے زندگی چ بیبیاں کپڑے منگدیاں نے, جتیاں منگدیاں نے, سواری منگدیاں نے, زیور منگدیاں نے. اگرچہ تینوں ضرورت نہیں پئی کہ تو میرے کو بھی کوئی شے منگے, لیکن میں آخر تیرا شوہر ہاں, دنیا پہ چھڈنی ہے. کوئی شے تے تیرا حق بنتا ہے نا میرے کو بھی منگے. آباد جنہوں دی ہائے نکلی ہے میرے خیال انہوں پتہ لگ گیا کی منگے ہے. جدو حضور نے فرمایا نا کوئی شے میرے کو مانگ, جناب سیدہ والی اشارہ کر کے بی بی فرماندی ہے یہ تو بعد اور کی منگا. اللہ میں نے ایسی بیٹی عطا کیتی ہے جدے وچوں نسل تیری قیامت تک باقی رہے گی. انا دعائنا کل کوثر, یہ تو علاوہ کچھ منگا اس نعمت دی توہین ہے. میں کچھ بھی نہیں منگتی, بطول جیسی بیٹی میری ہے, میں اور کیوں منگا. پھر پیغمبر نے الفاظ بدلے, فرماندے نے ماں زہرا دی آخر بیبیاں دل دی خواہش کوئی تمنا اظہار تو کر ہی سکنی ہے نا. آئے تو اڈی تاں آئی ہے شاہ جی, تو انہوں پتہ ہے سارے آزادارہ انہوں پتہ ہے جدو وہ کہنا کوئی دل دی گل میرے نال کر دنیا چھٹن تو پہنا. اے لوگوں ایک ہاتھ دا اشارہ بیٹی وال کر کے بی بی فرمایا بس اے نہ روے, اے میرے بعد میری دھی نہ روے, میری نازاں دی پلی بیٹی. رسول خدا نے فرمایا خدیجہ مطمئن ہو کے جا, جدوں تک زندہ نہ میں موجود ہاں نہ روے گی تیری دھی نہ روے گی. جڑا بندہ زندگی چ مجلس پہلی بار جاؤندا ہے وہ آ کے آندا یار روਣ والی گل تے نہیں سی, جتھے انہاں دے بزرگ بھی رو پے نے, پڑھن والا بھی رو پیا, سنن والے بھی رو پے نے. اس صرف اینا آکھیا سی جی بی بی جی اپنی آخری حسرت آکھیا بھئی میری دھی نہ روے, اے میری سین دی حسرت پوری ہوئی ہے. اے جڑی گل کیتی نے میں کرن لگا سا, اے حکیم صاحب اسے گلوں جڑا نواں بندہ ہوندا ہے وہ آندا یار پڑھن والے نے صرف آکھیا سی کہ اے میری بیٹی نہ روے, بس یہ کہ اچھی اچھی کیوں رون لگ پے وہ تانوں میں دسنا جی. جڑا انہاں سوال کیتا او دے مطابق عرض کرن لگا, اے آ جڑے بندے اچھی اچھی روندے نے نا, کدی بندے متواتر مجلساں چاہندے رہن نا, آہستہ آہستہ انہاں نوں پتہ لگ جائے ساڈے رون دی وجہ کیڑی ہے. تو ساڈے نال نہ رل کے روے, تو ساڈے گل چ باواں پا کے روے. کدی تیرا مجلس چاؤن جان ہوئے تو 10 محرم نو پیپسیاں نہ پیئے, 10 محرم نو تیرے بچے کرکٹ دے میدان چ نظر نہ ہون, مری دیاں پہاڑیاں تے انجوائے نہ کردے ہون. آ جڑے چوکاں چ بہنا لے کے بیٹھے ہوندے نا, میں دسنا اے روندے کیوں نے. اے روندے اس واسطے نے کہ جدے متعلق بی بی آکھیا سی نا میری اے بیٹی, اس ویلے بی بی پاک جڑے نا سہرا کدی باپ دے چہرے لو ویندے نے, کدی ماں دے چہرے لو ویندے نے کہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے. فرماتے نے اے نہ روے, پیغمبر اسلام آکھیا میری زندگی چ نہ روے گی. ہن دساں اسی کیوں رونے ہاں جتوں تک آواز جا رہی ہے, صرف اس واسطے پہ رونے ہاں اور پھر پیغمبر تو بعد اے نہ روئی ہے, پیغمبر تو بعد اے نہ روئی ہے. لوگ آندے سن ٹائم مقرر کر, کسے ایک وقت رویا کر, سویرے اسی کماں تے نکل لگنے ہاں تیرے رون دی آواز آندی ہے, اسی کماں تو واپس آنے ہاں تیرے رون دی آواز آندی ہے, رات نو ساؤن لگنے ہاں تیرے رون دی آواز آندی ہے, صبح ہو جاندی ہے تیرے رون دی آواز آندی ہے. امیر المومنین نے آکھیا چلو میں کوئی انتظام کرنا, 2 بیبیاں دے رون تو لوگ تنگ آئے نے. تانوں دوجی بھی یاد نہیں آ گئی 2 بیبیاں دے, میں 1 گھنٹے تو صرف 9 منٹ اتے پڑ گیا, 3-4 منٹ اور پر چھڑ دینا. 2 ایسیاں بیبیاں گزریاں نے جنہوں دے رون تو لوگ تنگ ہوئے نے. ایک دادی جی, بولو بولو ایک باری تسی آواز دیو گے نا تے میں بھی رو لاں گا, میں پڑھنا تسی رو لو, تسی پڑھو میں رو, چلو واری واری انج کر لینے. آج مجلس انج پڑھنا میں پہنا. ایک دادی سی ایک پوتری سی, وہ بھی باپ نو پیاری سی, وہ بھی باپ نو بہت پیاری سی. او دے باپ دا دل او دے تو بغیر نہیں سی لگدا, او دے باپ دا دل آباد رہو او دے تو بغیر نہیں سی لگدا. دادی بھی اپنے پیو نو لاڈلی سی, پوتری اپنے پیو نو لاڈلی سی. ہن تہاڈی واری لفظ سخت آ گیا,
ہوں میں بہتا رونا تے تو کیونکہ تاری باری سکتا ہے دادی مدینے دفن ہے پوتری اوکھا لفظ ہے شام اوکھا نکلتا جے ساڈے کولوں شام اوکھا نکلتا دادی مدینے دفن ہے پوتری شام دفن ہے ہوں مصیبت کی گل پڑ سوالو جواب مک گئے آؤ لوگو سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو دادی بھی زخمی گئی ہے پوتری بھی زخمی گئی ہے ہاتھ ہو گئی پوتری دے بھی کان زخمی سان آباد رہو دادی دے بھی کان زخمی سان یہ جڑی مدینے دفن ہوئی ہے وہ دے کول بھی ایک آلی سی جڑی شام دفن ہوئی ہے وہ دے کول بھی ایک آلی سی جڑا مدینے والی کو لالی سی وہ شوہر دی شکل سی جڑا شام والی کو لالی سی وہ بھائی دی شکل سی اوکھی گل کر میں مولا علی علیہ السلام نے گل کرن لگا حضرت علی علیہ السلام نے جدوں ہاتھ ودا کے آکھے نا فضا کفن ہور لے آ فضا چادر ہور لے آ اگلی خون نال بھر گئی سی دوسری چادر منگواندے سن میں آنا یا علی پھر بھی کمال ہے جنی واری کفن منگیا جے نواں آ گیا جنی واری منگیا جے نواں آ گیا سجاد ہاتھاں تے رکھ کے جدوں کفن نو رویا نا ادو معصومہ فرمایا نہ کفن پائی مینوں ایسے چولے وچ دفن کر میں اٹھنا چاہنی ہوں صدقے جاواں مدینے والا علی آندا سی میں تیرا وکھرا گھر بنایا اوتھے جا کے بہ کے رو لیا کر اے مدینے والا علی جڑا آندا سی بیت الحسن بنایا اوتھے جا کے بہ کے رو لیا کر ہن پڑا شام والا علی وہ چوڑی چبا کے آندا سی میں تینوں کتھے لے جاواں میں بھی پابند سلاسل تو بھی پابند سلاسل ہے ایک اعلان مدینے دا سن لو دوجا شام دا سن لو تے ماتم کر لئیے مسجدن ہے بطول دنیا تو گئی ہے بطول نو دفن کرن تو آکھاں یا چھپان تو آکھاں بطول نو لوگاں کو چھپا کے حیدر کرار مدینے دی گلی چ کھلو کے ایڈے وڈے کرار تے جرار نے اچھی رو کے آکھیا مدینے والے ہو آج تے تسی آرام نال سو جاؤ آج تو بعد تہاڈی نیند خراب نہ ہوے گی رسول دی تھی موک گئی جے اور شام دے مسجد دے دروازے تے کھلو کے حضرت سجاد نے فرمایا شام والے ہو آج تو بعد کوئی وین کرن والی نہ ہوے گی کوئی پیو نو روڑ والی کوئی نہیں تسی بھی آرام دی یا حسین ماتم حسین وا غربت